بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں جی، ابھی ہم علم النحو کی ایک اہم باس پڑھنے والے ہیں، عطف نسق یا عطف بحرف کی باس. تابع کی باس ہم پڑھ رہے ہیں. یہ کیا کنسیپٹ ہے آپ کو میں بول چکا ہوں. تابع کا معنی ہوتا ہے پیچھے آنے والا. تبع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پیروی کرنا. تابع کہتے ہیں نا، تابع صحابہ کے بعد جو لوگ ہیں اس میں سے تابع تابع. تو یہ کنسیپٹ یہ ہے کہ ایک لفظ دوسرے لفظ کے پیچھے آ رہا ہے، اور جو اعراب پہلے لفظ کا ہے وہی اعراب اس کا، جو اعراب پہلے لفظ کا ہے وہی اعراب اس کا. آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ علم النحو پڑھ رہے ہیں. علم النحو میں کیا ہوتا ہے؟ زبر زیر پیش. زبر زیر پیش کون دیتا ہے؟ عوامل دیتے ہیں، عامل دیتے ہیں. وہ الفاظ دیتے ہیں ہاں جن کی وضاحت آپ نے پڑھی ہوئی ہے. بے کچھ حروف ہیں اور افعال ہیں اور کچھ اسماء ہیں، وہ زبر زیر پیش دیتے ہیں. وہ جن کے ساتھ آتے ہیں ان کو دیتے ہیں، لیکن ان کے بعد کچھ الفاظ آ جاتے ہیں نا. اب وہ جو بعد میں الفاظ ہیں جن کے اوپر کوئی عامل نہیں ہے، عوامل نہیں ہے جن کے اوپر، اب وہ زبر زیر پیش میں پچھلے کے مطابق چلتے رہتے ہیں. اور وہ 5 طرح کے ہوتے ہیں. ان میں سے ایک جو قسم ہے وہ یہ ہے جس کو کہتے ہیں عطف نسق یا عطف بحرف. جیسے یہ دیکھیں، جا زید و امر، زید آیا اور امر آیا. زید آیا اور امر آیا. ابھی زید ان کو پیش کس نے دیے؟ جا نے دیے. جا اس کے اوپر داخل ہے، اور امرن یہ اس کے بعد آ رہا ہے. یہ عامل اس کا بھی ہے اور اس کا بھی ہے. یہ تابع ہے. تابع کا معنی پیچھے چلے گا، اس کے چلے گا پیچھے اس کے، زبر زیر پیش میں. جب یہ تابع ہے تو یہ کیا ہو گیا؟ مطبوع. یہ کیا ہو گیا؟ مطبوع. اور یہ شکل جو ہے تابع مطبوع کی، یہ کون سی ہے؟ یہ عطف بحرف کی شکل ہے. یعنی ایک لفظ دوسرے کے پیچھے چلے گا اعراب میں، اور درمیان میں حروف عطف میں سے کوئی نہ کوئی حرف عطف آ رہا ہو. تو آج ہم یہ باس پڑھیں گے. کیا تفصیل ہے، کون سے حروف عطف ہیں اور وہ کیا کیا فائدے دیتے ہیں. بہت ہی اہم باس ہے. ٹرانسلیشن، ترجمہ سمجھنے کے لیے یہ باس بہت ہی مفید ہے. سب سے پہلے واو. حرف عطف تو یاد ہے نا، واو، فاؤ، ثم، حتی، اما، او، ام، لا، بل، لیکن. واو یہ میں نے عربی میں لکھ دیا ہے، ٹرانسلیٹ میں کر دیتا ہوں، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. واو الجمع، جمع کا معنی دیتی ہے. واو حرف عطف ہے، ٹھیک ہے. عطف نسق عطف بحرف کا کنسیپٹ تو سمجھ لگ گیا ہے نا. عطف بحرف کیا ہوتا ہے؟ یعنی عطف بحرف یا عطف نسق سے مراد کیا ہے کہ حرف عطف کے بعد کوئی لفظ آئے اور حرف عطف سے پہلے جو لفظ آ رہا ہے بعد والا لفظ اس کے مطابق زبر زیر پیش میں اس کے پیچھے چلے. اس کو کہتے ہیں معطوف علیہ اور اس کو کہتے ہیں معطوف. اصطلاح کیا کہتے ہیں زبان میں، نحو کی زبان میں، اس کو کہتے ہیں معطوف علیہ اور اس کو کہتے ہیں معطوف. حرف عطف یہ والے یہ سارے لکھے ہوئے ہیں. اب یہ فائدے کیا دیتے ہیں، معنی کون سے دیتے ہیں، ابھی ہم وہ دیکھیں گے. واو جمع کے لیے آتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر ایک جملے میں آپ حرف عطف واو لے کر آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ واو سے پہلے جو بات کی گئی ہے سمپل لفظوں میں، سادہ لفظوں میں، واو کے بعد بھی وہی بات ہے. ٹھیک ہے. جس چیز کی نسبت واو سے پہلے کی طرف کی گئی ہے واو کے بعد والے کی طرف بھی وہی نسبت ہے. جاء زید و عمر، زید آیا. آنے کی نسبت آپ نے کس کی طرف کی؟ زید کی طرف. تو آنے کی نسبت عمر کی طرف بھی ہے. دونوں کی طرف نسبت ہے. بات سمجھ آئیے. واو صرف جمع کا فائدہ دیتا ہے کہ نسبت دونوں کی طرف ہے، اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں دیتا. اس کے علاوہ کوئی اور فائدہ نہیں دیتا. اب زید اور عمر آیا، دونوں اکٹھے آئے، دونوں الگ الگ آئے، آگے پیچھے آئے، ٹھہر کے آئے، ایک صبح ایک شام آیا. ٹھیک ہے. یہ ادھر نہیں بیان ہے. جا زید و عمر میں صرف اتنا بیان ہے کہ دونوں آئے ہیں. بات سمجھ آ گئی ہے. فا ترتیب اور تاکیب بتلاتے ہیں. ترتیب اور تاکیب. فا یہ بتلاتا ہے کہ فا سے پہلے جو لفظ ہے، ٹھیک ہے، فا سے پہلے جو لفظ ہے اس کی طرف جو نسبت کی گئی ہے
ٹھیک ہے، وہ نسبت فا کے بعد والے کی طرف بھی ہے، لیکن پہلے فا سے پہلے جو ہے پہلے اس نے کام کیا ہے، فا کے بعد والے نے کام بعد میں کیا ہے، ترتیب بتاتا ہے اور تاکیب بتلاتا ہے۔ تاکیب کا مطلب ہوتا ہے لگاتار ہونا، آگے پیچھے ہونا۔ فا یہ بھی بتلاتا ہے کہ کام دونوں نے کیا ہے اور آگے پیچھے کیا ہے، آگے زید آیا پھر ساتھ ہی امر آ گیا، پھر ساتھ ہی امر آ گیا۔ تو فا یہ بتلاتا ہے کہ جو نسبت ما قبل کی طرف ہے ما بعد کی طرف بھی وہی نسبت ہے، جو کام فا سے پہلے والے نے کیا ہے بعد والے نے وہی کام کیا ہے، ٹھیک ہے، ترتیب کے ساتھ کیا ہے لیکن لگاتار آگے پیچھے۔ اب یہ جو ترکیب والا مسئلہ ہے نا، آگے پیچھے، یہ ہر چیز کے حساب سے الگ الگ ہوتا ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں میں آیا، پھر ساتھ ہی کوئی اور بندہ آ گیا، اگر 1 منٹ کے بعد کوئی بندہ آتا ہے ہم یہ کہیں گے کہ بھئی ساتھ ہی آ گیا ہے، یہی کہیں گے نا۔ ایک بندہ گاڑی مطلب کہ انتظار میں روڈ پہ کھڑا ہوا ہے، تو وہاں پہ ایک گاڑی آتی ہے اور 10 منٹ کے بعد دوسری گاڑی 5 منٹ کے بعد آ جاتی ہے، تو ساتھ بندہ یہی کہتا ہے یار نال ہی میں کھلوتا سی گڈی لنگھی نال ہی دوسری گڈی آ گئی، حالانکہ 5-7 منٹ ٹھہر کے۔ تو اس میں ہم یہ کوئی معیار نہیں مقرر کر سکتے قاعدہ کہ اتنی عرصے میں کوئی چیز آئے گی تو وہاں پہ تاکیب ہے فوراً، ادروائز نہیں، کیونکہ تاکیب کا جو کنسیپٹ ہے وہ ہر چیز کے لحاظ سے الگ الگ دیکھا جاتا ہے۔ اور اس لیے یہ قاعدہ بھی لکھا ہوتا ہے تاکیب کل شیء بحسبہ، ہر چیز میں تاکیب اس کے حساب سے دیکھنی ہے آپ نے۔ اب یہ نہیں ہے کہ 1 منٹ کے اندر اندر آ جائے تو تاکیب ہے فوراً، ادروائز نہیں۔ ثم ترتیب اور تراخی کے لیے آتا ہے۔ ترتیب کا معنی تو وہی ہے کہ ثم سے پہلے جو کام ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو ثم کے بعد جو ہے اس نے بھی وہی کام کیا ہے لیکن ترتیب کے ساتھ کیا، اور تراخی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیر کے ساتھ کیا ہے، کچھ وقت کے بعد کیا ہے۔ تراخی کا معنی کچھ وقت کے بعد کیا ہے، ترتیب اور تراخی یعنی جو کام پہلے کیا گیا ہے یا جس کام کی نسبت ثم سے ما قبل کی طرف ہے ما بعد کی طرف بھی وہی نسبت ہے، اور ترتیب کے ساتھ کام ہوا ہے لیکن ثم کے بعد جو ہے اس نے کچھ دیر کے بعد کام کیا ہے، یہ ہے کہ ثم ترتیب اور تراخی کے لیے آتے ہیں۔ غایت اور تدریج کے لیے آتا ہے۔ آپ کی کتاب والے نے ماشاءاللہ لکھا ہی نہیں، یہ لکھ دیا کہ حتیٰ جو ہے نا وہ عاطفہ کب ہوتا ہے جب اس کا ما بعد ما قبل کا جز ہو اور یہ ہو وہ ہو، لیکن حتیٰ کون سا معنی دیتا ہے، جیسے دیگر معنی ہیں وہ مطلب آپ کی کتاب والے نے بیان نہیں کیا، تو میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے حتیٰ غایت اور تدریج کے لیے آتا ہے۔ تدریج آہستہ آہستہ۔ غایت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ انتہا، کام کیا یہاں تک کہ وہاں تک پہنچ گئے، کام کیا یہاں تک کہ وہ کام بھی کر دیا، ٹھیک ہے، سامان اٹھایا یہاں تک کہ فلاں چیز بھی اٹھا لی۔ اس طرح کے جملوں میں حتیٰ آتا ہے۔ اکل تو سم کا، میں نے مچھلی کھا لی، حتیٰ راسا، یہاں تک کہ اتنی مزید مچھلی تھی، مچھلی دی سری بھی جناب، ہوتا ہے نا سری سارم کاٹ کے پھینک دیتے ہیں، ہاں تو سری بھی جناب کھا لیں، کوٹ کے چورا کر کے وہ بھی کھا لیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں غایت اور تدریج، غایت انتہا، کام کیا یہاں تک کہ سر بھی، مطلب مچھلی کھائی یہاں تک کہ سر بھی کھا لیا، کھانے کی انتہا جو ہے وہ ہر شے کھا لے، تو یہ انتہا بتا رہا ہے حتیٰ یہاں پہ، اور حتیٰ حرف عطف ہے یہاں پہ۔ اور تدریج پائی جاتی ہے، یعنی حتیٰ سے پہلے جو کام ہو رہا ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ ہو رہا ہوتا ہے۔ مچھلی آرام نہ کھائی جاتی ہے نا، اب ایسا نہیں کرتے ہو آپ، کرتے ہو منہ کھولو آؤ مچھلی اندر، پیٹ ہاں جی ہضم ہو گیا اندر چلی گئی، ایسے تو نہیں کرتے ہو، آرام سے کھاتے ہو، ٹھیک ہے۔ اکل تو سم کا حتیٰ راسا، میں نے مچھلی کا یہاں تک کہ سر کھا لیا۔ کتاب والے نے یہ لکھا ہوا ہے حتیٰ کا ما بعد مفرد ہونا چاہیے اور وہ ما قبل کا جز ہو، وہاں پہ حتیٰ عاطفہ ہوگا، تو یہاں پہ سر مچھلی کا جز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا، یہ اس کے اوپر لکھا ہوا پڑھ لینا اس کو، میں نے خلاصہ بتا رہا ہوں۔ اما ابات اور تخیر کے لیے آتا ہے۔ اما کے بارے میں ویسے اختلاف ہے، سن لیں، بہت سے نحوی کہتے ہیں اما حرف عطف نہیں ہے، اس لیے وہ اس کو کاؤنٹ نہیں کرتے حروف عاطفہ میں۔ بہت سے نحوی یہ کہتے ہیں اما حروف عاطفہ میں سے نہیں ہے، اس لیے وہ اما کو کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں۔ اس کی سیپریٹ بات میں آپ کو ڈیٹیل بتا دوں گا۔ آپ کی کتاب والے نے کہا ہوا ہے اما حرف عطف ہے، اور یہ اباحت اور تخیر، اباحت کا معنی یہ ہوتا ہے
ادھر جائز ہونا، آپ کے لیے یہ کام بھی جائز ہے اور آپ کے لیے یہ کام بھی جائز ہے. اور تخییر کا معنی ہوتا ہے اختیار، آپ یہ کر لو یا پھر یہ کر لو. اور دونوں میں ڈفرنس کیا ہے؟ اباحت میں دونوں کام آپ کر سکتے ہو، اباحت میں آپ کے لیے یہ بھی جائز ہے یہ بھی جائز ہے، دونوں بھی کر سکتے ہو. اور تخییر میں آپ نے ایک ہی کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تخییر میں آپ نے ایک ہی کرنا ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نا اباحت اور تخییر، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ یہ سچویشن آپ دیکھ کر، جملہ دیکھ کر اور وہ جو بات کی جا رہی ہے اس کو دیکھ کر ہم جج کر سکتے ہیں آیا یہاں پہ جو کام ہے وہ ہمیں آپشن دیا جا رہا ہے، ہاں یہ ہے یا پھر یہ ہے، یا پھر یہ کہ دونوں ہی آپشن ہمارے پاس موجود ہیں. اب یہ دیکھیں مثال میں نے کتنی اچھی لگا دی. کلی اما برجر و اما شاورما، تو کھا، کلی مونس کا سیکھ ہے، اے لڑکی تو کھا، یا تو برگر کھا لے یا پھر شاورما کھا لے. وہ عربی جو ہے نا وہ انہوں نے برگر کو برجر بنا دیا اور شاورمے کو وہ کہتے ہیں شاورما. ہاں شاور ماں، اما شاور لے کے آ کے، سمجھ آ رہی؟ تو یہ اب اس میں کلی اما برجر و اما شاورما دونوں ہی جائز ہیں، آپ دونوں کھا سکتے ہیں. ہاں اگر آپ پیسے ڈال رہے ہیں تو پھر آپ نے 200 روپیہ دیا ہے، ایک ہی چیز آنی ہے. آج کے دور میں 2023 کی بات کر رہا ہوں، 2023 12واں مہینہ دسمبر کا میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، یا تو پھر برگر آئے گا یا شاورما آئے گا. بات سمجھ آئی ہے؟ سچویشن بتاتی ہے. لیں او جو ہوتا ہے او یہ 4 معنی دیتا ہے. کتنے معنی دیتا ہے؟ 4. ایک تو اباحت اور تخییر کا 2 معنی تو یہ ہیں، 2 معنی تو اما والے دیتا ہے، 2 معنی تو اما والے دیتا ہے. بھٹک نہیں جانا. ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہم دیکھیں، ہم نے بیسکلی ہمارا جو مقصد ہے وہ بیسک جو بات ہے وہ ہے حرف کیا کہتے ہیں عطف بحرف کی. ہم یہ کنسیپٹ پڑھ رہے ہیں کہ ایک لفظ دوسرے کا تابع ہوتا ہے، حرف عطف کے بعد آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، حرف عطف کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ پچھلے لفظ کے مطابق اعراب میں چلتا ہے، اور پچھلے لفظ کو متبوع یا پھر معطوف علیہ اور اس کو تابع اور معطوف کہتے ہیں. اب اور حروف عطف یہ فلاں فلاں ہیں. اب حروف عطف کون سے معنی دیتے ہیں ہم یہ پڑھ رہے ہیں. عموماً عام نحو کی کتابوں میں یہ بحث ادھر نہیں ہوتی، یہ بحث آگے چل کے وہ سیپریٹ کرتے ہیں حروف عطف کی بحث. لیکن آپ کی کتاب والے نے چلیں بہت اچھا کیا کہ عطف بحرف کا ذکر آیا تو اس کے ضمن میں حروف عطف کا بھی ذکر اور ان کی جو ڈیٹیل ہے وہ بتا دی، آپ یاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، واو جمع کا صرف جمع کا دیتا ہے، فا ترتیب اور تاکیب، ثم ترتیب اور تراخی، حتی انتہا اور تدریج بتلاتا ہے، اما اباحت اور تخییر، او اباحت اور تخییر بتلاتا ہے، اور شک اور تشکیک بھی بتلاتا ہے. اب یہ دیکھیں تزوج ہندن او اختہا، شادی کر لو ہند سے یا اس کی بہن سے. اب آپ مجھے بتاؤ ایک وقت میں 2 سے شادی تو نہیں ہو سکتی نا، اور نہیں ہو سکتی نا. تو یہاں پہ جو او ہے او یہ تخییر کا معنی دے رہا ہے، تخییر کا. اور جالس عبداللہ او عبید اللہ، آپ سعدی عبداللہ کے پاس بیٹھ کے پڑھ لیں جالس جالسنا او عبید اللہ. اب یہ مطلب نہیں ہے کہ اب سعدی عبداللہ کے پاس پڑھیں گے تو سعدی عبید اللہ کے پاس پڑھنا حرام ہے، یا سعدی عبید اللہ کے پاس پڑھیں گے سعدی عبداللہ کے پاس پڑھنا حرام ہے. اس کا یہ مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ دونوں آپشن آپ کے پاس کھلے ہوئے ہیں، آپ کر سکتے ہو. تو یہاں پہ جو او ہے یہ اباحت کا ہے، اباحت کا معنی دے رہا ہے. شک اور تشکیک کا، زید آیا، میں کہتا ہوں زید آیا، زید آیا ہے یا پھر عمر آیا ہے. اب یاد اس میں شک بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے شک ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں زید آیا ہے یا پھر عمر آیا ہے. یا تشکیک بھی ہو سکتا ہے، مجھے تو پتہ ہے، میں جان بوجھ کے آپ کو نہیں بتا رہا. آپ مجھے پوچھے کون ہے، میں کہا زید آیا ہے یا پھر عمر آیا ہے، زید آیا یا پھر ابا آیا ہے. آپ کو نہیں میں بتا رہا ہوں نا. میں کہہ رہا ہوں عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، آپ کو میرا بھائی کون سا، میں بولوں نا عبداللہ ہے یا پھر عبد الرحمن ہے، آپ کو نہیں میں بتا رہا ہوں. تو اس میں او جو ہے وہ شک یا تشکیک کا معنی دیتا ہے. او کے 4 معنی ہو گئے. ٹھیک ہے، طلب تعیین کے لیے ہوتا ہے. کس کے لیے ہوتا ہے؟ تعیین، متعین کرنا، مطالبہ کیا جاتا ہے. بھئی متعین کر دو، بتاؤ کون سا ہے. زید عندہ کا امرن، کیا زید تیرے پاس ہے یا کہ امر. کون سا معنی دے رہا ہے؟ طلب تعیین کا. بھئی آپ متعین کر دو کون ہے آپ کے پاس. زید، زید ہے آیا ہوا آپ کے گھر میں، آپ کے پاس. اس کو کہتے ہیں متصلہ یا معادلہ. یہ دال ہے معادلہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟
اس کو کہتے ہیں ام متصلہ یا ام معادلہ. کیوں ام متصلہ کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے بعد والا ما قبل کے ساتھ متصل ہے. آپ اس کو سیپریٹ کر کے اکیلے اتنے جملے سے کام نہیں چلا سکتے. اور یہ معادلہ بھی ہے. عدل کا معنی برابری. تو یہ معادلہ عام حمزہ کے ساتھ برابر آتا ہے. اس سے پہلے حمزہ کا ہونا ضروری ہوتا ہے. عام سے پہلے حمزہ ہوتا ہے, دونوں برابر آ رہے ہوتے ہیں. اس کو عام معادلہ بھی کہتے ہیں. اور ایک عام منقطع ہوتا ہے, وہ بل کے معنی میں ہوتا ہے. وہ کس کے معنی میں ہوتا ہے؟ بل کے معنی میں ہوتا ہے. تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کی کتاب میں اس کو دیکھ لیجئے گا. لا بل لاکن, ان کو میں نے یہاں پہ اکٹھا کر دیا ہے شارٹ کر کے. کیوں؟ آپ کی کتاب والے نے پورا صفحہ لکھ دیا ہے, اور وہ پڑھو تو پنگا پڑ جاتا ہے. آسان طریقہ دیکھیں جی ادھر. الرد عن الخطا, غلطی سے لوٹانا کسی کو. غلطی سے کسی کو لوٹانا. آپ کوئی غلط بات کر رہے ہو, میں آپ کو کہتا ہوں نہیں یہ بات ایسے نہیں ہے, میں آپ کو غلطی سے لوٹا رہا ہوں, میں آپ کو غلطی سے لوٹا رہا ہوں. تو اس کے لیے کون سے الفاظ آتے ہیں دیکھیں. لا آتا ہے, بل آتا ہے, لاکن آتا ہے. یہ یاد رکھنا ہے, لا بل لاکن. الرد عن الخطا, غلطی سے لوٹانے کے لیے. اب کیسے؟ دو صورتیں. یا تو جملہ مثبتہ بعد الایجاب, مثبت جملہ ہوگا جس کے بعد ان میں سے کوئی لایا جائے گا. آسان کر کے بتا رہا ہوں. اور یا پھر منفی ہوگا, ان میں سے کوئی لایا جائے گا. سن لیں, اگر جملہ مثبت ہے, آپ کوئی بات کر رہے ہیں, آپ غلط بات کر رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں نہیں یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے, ٹھیک ہے, تو جملہ مثبت ہے وہاں پہ لا آتا ہے. دیکھیں انہوں نے کہا امر آیا, انہوں نے کیا کہا؟ امر آیا. مثبت جملہ ہے نا, او بھائی مثبت جملہ ہے. میں کہتا ہوں جا زیدن, زید آیا, لا امرن, نہ کہ امر. تو اگر جملہ مثبتہ کے بعد آپ غلطی سے کسی کو مطلب اس کی غلطی دور کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ لا لے کر آئیں گے. دوسرے لفظوں میں جملہ مثبتہ, مثبت جملے کے بعد آپ نے ان میں سے کوئی لے کر آنا تو آپ لا لے کر آئیں گے. اور منفی کے بعد اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں امر نہیں آیا, امر نہیں آیا, میں کہتا ہوں نہیں زید نہیں آیا بلکہ امر آیا ہے. اگر یہ جملہ میں نے کہنا ہے نفی والا جملہ, زید نہیں آیا, تو وہاں پہ لاکن اور بل آئے گا. وہاں پہ لاکن اور بل آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا بھی یہ کہہ دیا, سن لیں یار یہاں بھی تو یہ جملہ بھی ٹھیک ہے, جان زید بل امرن, زید آیا میرے پاس بلکہ امر. آپ کہہ رہے ہو منفی والے جملے میں لاکن اور بل آتا ہے. یہاں پہ جو بل ہے, سن لیں, یہاں پہ جو بل ہے یہ خاص سینس میں آ رہا ہے. وہ اس طرح کہ یہاں پہ جو بل ہے یہ بتا رہا ہے, سن لیں ادھر بلا کیا ہے, زید نہیں آیا بلکہ امر آیا, کہ جس کی نفی کی گئی وہ اس کے لیے ثابت ہے. اور یہاں پہ کیا ہے, یہاں پہ کیا ہے, جس کو ثابت کیا گیا ہے لا سے پہلے اس کی بعد میں نفی ہے. یہاں پہ خاص پوزیشن ہے, وہ یہ ہے کہ میں نے کہا زید آیا میرے پاس بلکہ امر آیا. جب میں نے یہ کہا اور بل مثبت جملے کے بعد لے کر آیا تو میں نے اس کے بارے میں ڈاؤٹ کریٹ کر دیا اور چپ کر گیا. میں نے وضاحت نہیں کی, میں نے شک پیدا کر دیا. کیسے؟ میں نے کہا زید آیا میرے پاس, او ہو نہیں بلکہ امر, میں نے اتنا بول دیا. اب زید آیا تھا یا کہ نہیں آیا تھا, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں میں نے خاموشی اختیار کر لی. یہ اس سینس میں استعمال ہوتا ہے, اس لیے اس کو میں نے سیپریٹ کر دیا ہے. آپ کی کتاب والے نے بھی بل کے بارے میں یہ ایسے لکھا ہوا ہے اور وہ جو ہے نا 3 4 5 لائنوں میں اکٹھا اس نے کر دیا. تو میں نے کہا آسانی کے لیے میں اس کو سیپریٹ کر دیتا ہوں. یہ بات سمجھ آ گئی ہے بھائی؟ سمجھ آ گئی ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ آ گئی ہے, ٹھیک ہے. آخری جو بات ہے, اب آپ نے عطف ڈالنا ہے. سن لیں اسم, بھائی آخری بات ہے, ذرا دھیان سے سن لیں, ٹائم اوپر ہو گیا آپ کا. اسم ظاہر کا اسم ظاہر پر عطف جائز ہے, ٹھیک ہے. جا زید وامر, یہ مطوف ہے, یہ مطوف ہے, دونوں اسم ظاہر ہیں, یہ ٹھیک ہے. صورت اسم ظاہر پر ضمیر منفصل کا عطف, یہ بھی ٹھیک ہے.
اور اس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے. ضرب زید عمرا ویا، یا زید نے عمر کو مارا اور مجھے مارا، یہ معطوف لہ ہے اور یہ معطوف ہے، یہ اسم ظاہر ہے، یہ ضمیر منفصل ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. ضمیر منفصل پر ضمیر منفصل کا عطف ڈالیں، یہ بھی ٹھیک ہے. جیسے ہیا و ہیا اختانی، یہ اور یہ بہنیں ہیں، ہیا و ہیا اختانی، یہ اور یہ بہنیں ہیں، تو یہ بھی ٹھیک ہے. متصل پر ضمیر متصل ہو اور منفصل کا یا ضمیر اسم ظاہر کا عطف ڈالیں، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک کنڈیشن ہے، شرط ہے. اور وہ کیا شرط ہے؟ وہ یہ والی شرط ہے، ضربت و زید، میں نے مارا اور زید نے. تو زید کا عطف ضربت ضمیر متصل پہ ہے، تو لہذا تاکید لانا، ضمیر منفصل تاکید کی شکل میں لانا یہ ضروری ہے. اس صورت میں اگر آپ عطف ڈالتے ہیں تو یہ کنڈیشن ہے، یہ شرط ہے. ٹھیک ہے، آگے ادھر آ جائیں. ضمیر مجرور پر اسم ظاہر کا عطف آپ ڈالتے ہیں تو بھی ایک کنڈیشن ہے. جیسے یہ مررت بکا و زید، میں تیرے پاس اور زید کے پاس سے گزرا. اب زید کا عطف بکا پر ہے، ضمیر مجرور ہے، تو لہذا حرف جر کو دوبارہ لے کر آنا یہ ضروری ہے. اس لیے مررت بکا و بھی زید کا ہے. اگر میں بولوں مررت بکا و زید تو یہ غلط ہے. بھئی سونے والے اٹھ جائیں، سبق ختم ہونے والا ہے. فعل کا فعل پر بھی عطف جو ہے یہ جائز ہے، فعل کا فعل پر بھی عطف جائز ہے. جیسے جا زید وذهب عمر، یہ معطوف ہے، یہ معطوف ہے. اس میں آپ کے کتاب والے نے یہ کہا ہوا ہے زمانہ ایک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن عموماً جو ہیں یہ بھی نہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ زمانے کی کوئی شرط نہیں ہے، ماضی کا مضارع پہ، مضارع کا ماضی پہ، ٹھیک ہے، سب صورتیں جائز ہیں. وہ کہتے ہیں آپ عطف ڈال سکتے ہیں. معمول کا معمول پہ، ایک عامل کے دو مختلف معمول ہوں تو عطف ڈال سکتے ہیں. ایک عامل کے دو مختلف معمول ہوں، کیسے؟ ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا، و خالد حامدا، اور خالد نے حامد کو مارا. ابھی ضربہ کا یہ فاعل ہے، یہ مفعول بھی ہے، اور ضربہ کا یہی فاعل ہے، یہ مفعول بھی ہے. اب خالد کا عطف زید پہ ڈالیں، حامد کا عطف اس پہ ڈالیں، اور متو لے مل کر ضربہ کا جو بھی آپ نے بنانا ہو آپ بنا تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے اور صحیح ہے. زید کا عطف اس پہ ڈالیں گے تو یہ متو لے مل کر فاعل، امر کا عطف اس میں ڈالیں گے متو لے مل کر مفعول بھی، تو یہ شکل بھی ٹھیک ہے. ایک عامل کے دو مختلف معمول ہوں، آپ معمولوں کا عطف ڈال سکتے ہیں. اس میں کچھ اور بھی ابحاث تھیں، ان کو میں نے سکپ کر دیا، اومٹ کر دیا، چھوڑ دیا اس کو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو آج کی بحث کا عطف بحرف کی جو بحث ہے اس کا یہ خلاصہ ہے. اور عطف بیان بھی میں نے پڑھانا تھا، میں نے کہا نہیں یار وہ ٹائم ہمارا ختم ہو جائے گا، ٹائم ہمارے پاس نہیں، اس لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. نیکسٹ میں آپ کو عطف بیان جو ہے وہ میں پڑھا دوں گا. بات سمجھ آئیے؟ آج ہم نے کیا پڑھا؟ آج ہم نے توابع، توابع میں سے ایک عطف بحرف ہے. حرف عطف کے بعد جو آتا ہے وہ بھی تابع ہوتا ہے، اور اس سے پہلے جو لفظ ہوتا ہے وہ مطبوع ہوتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. اور گرامر کی اصطلاح میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ معطوف لہ، اور بعد والے کو معطوف کہتے ہیں. حروف عطف یہ ہیں واو فا ثم تا ما املا بل لیکن. واو کون سا معنی دیتا ہے؟ جمع کا معنی دیتا ہے. فا ترتیب اور تاکیب کا، اور ثم ترتیب اور تراخی کا. حتیٰ یہ غایت کا اور تدریج کا. اما کون سا معنی دیتا ہے؟ اباحت اور تخیر کا. او چار معنی دیتا ہے، دو یہ اور دو شک اور تشکیک والے. عام طلب تعین کے لیے لا بل لیکن کا خاص استعمال ہے، اور اس کے جو احکام ہیں وہ یہ ہیں: ظاہر کا ظاہر پہ عطف وہ بھی ٹھیک ہے، اسم ظاہر پر ضمیر منفصل وہ بھی ٹھیک ہے، ضمیر منفصل کا ضمیر منفصل کے عطف وہ بھی ٹھیک ہے، متصل پر منفصل کا وہ بھی ٹھیک ہے لیکن ایک شرط ہے، اور مجرور پر ظاہر کا عطف وہ بھی ٹھیک ہے لیکن ایک شرط ہے. فعل کا فعل پہ عطف بھی ٹھیک ہے، اور معمول کا معمول پہ بھی ٹھیک ہے. ایک چیز رہ گئی، جملے کا جملے پر بھی ٹھیک ہے. وہ لکھا ہوا ہے جملہ فعلیہ کا جملہ فعلیہ پر ڈالو وہ بھی ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ کا جملہ اسمیہ پر ڈالو وہ بھی ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ کا بھی ڈالو وہ بھی ٹھیک ہے. جملے آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. سوری ایک بات رہ گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو فا ہے ابھی انہوں نے یاد کرایا مجھے، یہ لکھا ہوا ہے تسبب، یہ سبب کا معنی بھی دیتا ہے. فا کون سا معنی دیتا ہے؟ سبب کا معنی دیتا ہے. کیسے؟ جیسے سہا، وہ بھول گیا تو بھولنے کی وجہ سے فساجدہ، تو اس نے سجدہ کیا. سہا فساجدہ. من داخلہ داری فلاح درہم، جو میرے گھر میں داخل ہوگا اس کو پیسے ملیں گے. تو یہ سبب ہے، گھر میں آنے کا سبب فلاح درہم. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو فا جو ہے اس کے، یہ جو کتاب ہے نا وہ قطر الندى و بل صدا، اس میں نے یہ دیکھے تھے کچھ اضافی چیزیں لکھی ہوئی تھیں، تو اس کو بھی میں نے ایڈ کر دیا اس میں. چلیں.